کہ خوشی کے موقع پر، نعمت ملنے کے موقع پر اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجانا صحابہ کا طریقہ. نکاح نعمت، نکاح رب کی نعمت، ایک سنت کی ادائیگی. اس موقع پر محفل سجانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. ہاں، گانے باجے کی محفل سجانا شیطانی طریقہ ہے. بیٹا بیٹھ. گانے باجے کی محفل سجانا یہ شیطانی طریقہ ہے. اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ نعمت ملنے کی خوشی میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر اور شکر کی محفلیں سجاتے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ. نعمت اللہ کی، ایک نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نظام حیات، صرف چاند عبادات کا نام نہیں، صرف نماز روزے کا نام نہیں، ایک مکمل نظام حیات. کھانے سے لے کر سونے تک مکمل زندگی کے آداب سکھاتا ہے. نجی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو یا گھر کی زندگی ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہر موقع پر شریعت نے ہمیں احکام دیے، ہمیں طریقہ بتایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مارکیٹ جا کر، بازار جا کر، کاروبار کر کے ہمیں دکھایا کہ کاروبار کیسے کرنا ہے. سرکار علیہ السلام نے کاروباری سفر ملک شام کیا ہے نا، اعلان نبوت سے پہلے فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادیاں فرمائی، خود نکاح فرمائے، ہمیں بتایا کہ نکاح کیسے کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے. سرکار علیہ السلام نے گھر کے کام کر کے ہمیں بتایا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ تعاون کیسے کرنا ہے. مکمل نظام حیات ہے اسلام. تو نکاح ایک بہت بڑا انقلابی قدم. انسان کی زندگی میں کئی تبدیلیاں آ جاتی. اب اکیلے وہ نہیں رہتے، اس کے ساتھ پہلے زوجہ منسلک ہوئی اور پھر رب نے اولاد عطا فرمائی تو بیٹے ساتھ منسلک ہو گئے، بچے منسلک ہو گئے، بچے بچیاں آ گئے. تو اب اس کے اپنے خالی معاملات نہیں. پہلے بھی کچھ لوگ تھے، والدین، بہن بھائی، اب کچھ اور شامل ہو گئے. ایک انقلابی قدم، زندگی کا ایک بہت بڑا قدم. تو شریعت کے اس کے بارے میں کتنے احکام ہوں. یقین جانے قرآن پاک پڑھے، 20 نہیں سینکڑوں آیات ایسی ہوں گی کہ جو نکاح اور نکاح کے مسائل سے متعلق، اس کے دیگر جو مسائل ان سے متعلق، نکاح کے احکام سے متعلق. حدیثیں دیکھیں تو سینکڑوں حدیثیں ایسی، سینکڑوں حدیثیں کہ جو نکاح اور نکاح سے جو متعلقات ہیں ان کے بارے میں، نکاح کے مسائل کے بارے میں. آپ کتابیں دیکھیں، فقہ کی کتابیں دیکھیں تو مکمل چیپٹر ہوتا ہے کتاب النکاح. اور کتاب النکاح کے تحت بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ابواب ہوتے ہیں. یقیناً ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں مکمل رہنمائی ملتی ہے. شادی کیسے کرنی ہے، لڑکی کا چناؤ کیسے کرنا ہے، پھر ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، نکاح کرنا کیسے ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود. ہم پڑھیں نکاح کے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہیں. قرآن و حدیث میں نکاح کے فضائل وارد ہیں. قرآن پاک میں ایک فضیلت ہے، کئی ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ سنی ہو، کئیوں نے سنی ہوگی کہ نکاح کی یہ فضیلت قرآن پاک کے اندر ہے کہ انسان نکاح کرے اگر غریب ہو تو رب تعالیٰ اسے امیر فرما دیتا ہے. فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، جو کمارے ہیں ان کی شادیاں کر لو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. غریب ہوں گے تو اللہ انہیں غنی کر دے گا، اللہ مال عطا فرمائے. اور آخرت کے والے سے دینی معاملات میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شادی نکاح کرتا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا، باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرے، آدھا ایمان محفوظ ہو گئے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی کا مل جانا، اچھی بیوی کا مل جانا، نیک بیوی کا مل جانا. فرمایا نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو. حضور فرما رہے اے نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو کہ یہ اغض للبصر فإنه اغض للبصر، یہ نگاہ کو جھکانے والا ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا. کہ نگاہوں کی حفاظت ہوگی، گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، جنت ملے گی، آخرت کی نعمتیں ملیں گی، ایمان کی حفاظت. تو نکاح کے فضائل قرآن و حدیث کے اندر موجود. یہ بچے ذرا توجہ رکھیے کہ نہیں باتیں.
ادھر تھوڑی دیر کے لیے بس پھر چلے جانا. توجہ رکھیے گا. بچے ہوں یا بڑے ہوں, میں آپ کا مہمان ہوں, لاہور سے آیا ہوں, تو تھوڑی دیر کے لیے بس, پھر اس کے بعد گھروں گھر ہی جانا ہے. اور قرآن و حدیث بیان ہو. دیکھو قرآن و حدیث کی باتیں اگر بیان ہو رہی ہوں تو توجہ سے سننا یہ ضروری ہے. اس کے دوران مطلب باتیں نہیں کر سکتے. خیر سارے توجہ سے بیٹھے, کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے, اگر کسی نے مجبوری میں اٹھنا بھی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ توجہ رکھیں, توجہ سے سنیں. نکاح کرنا کس سے چاہیے؟ یہاں بڑے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہو, بچوں کی شادی کرنی ہو, نوجوان بیٹھے ہیں ان کی اپنی شادیاں ہونی. انتخاب کس کا کرنا ہے؟ سوال کریں گے تو ہم اپنے آقا سے کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں سے پوچھتے ہیں اچھا فلان جگہ شادی کر لوں, کس سے شادی کروں, کس سے شادی کروں, کس طرح کی لڑکی سے شادی کروں, تو اب میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے, کس سے کروں؟ لوگ پوچھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں, وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگ حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں, لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں, لوگ حسب نسب کی وجہ سے کرتے ہیں, اور لوگ دین کی وجہ سے کرتے ہیں. 4 مقاصد بیان فرمایا, دین کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. فرمایا فاظفر بذات الدین, اے میرے امتیوں تم دین والے کو اختیار کرو, دینی رشتے کو ترجیح دو. دیگر چیزیں دیکھنی ہے ٹھیک ہے, یہ دیکھ رہے ہو کہ انکم ہینڈسم ہے یا نہیں, ٹھیک ہے دیکھو اس کی آمدن صحیح ہے یا نہیں دیکھو, لیکن یہ بھی تو دیکھو حلال کما رہا ہے یا نہیں کما رہا. یہ نہ ہو بینک کے اندر ملازم ہو, تنخواہ بھی حرام کی, یہ نہ ہو بینک کے اندر پیسے رکھ کے سود کھا رہا ہو, سود خور ہو, بچی کو سود پہ ڈال دیا, آگے اولاد کو سود پہ ڈال دیا, آگے جو اولاد ہو. یہ تو دیکھو حلال کما رہا ہے یا نہیں کما رہا. یہ نہ ہو چرس بیچتا ہو, شراب بیچتا ہو, پتہ نہیں کیا کرتا ہو. اچھی طرح تفتیش کر لو کہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے. اتنا تو پتہ لاکھوں کما رہا ہے, بعد میں پتہ لگا کہ پتہ نہیں حرام کما رہا, حلال کما ہی نہیں رہا. انشورنس کمپنی کا ملازم ہے, پتہ رہا کہ جی ایم آئی, یہ جو اس طرح کی مختلف سودی کمپنیاں نکلتی رہتی ہیں, اس میں کسی میں ملازم ہے. یہ دیکھ لو کہ کیا کر رہا ہے, حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے. یہ بھی دیکھو. یہ تو دیکھ رہے ہو کہ لڑکی کی تعلیم کتنی, ایم اے کیا ہوا ہے, بی اے کیا ہوا ہے, جو بھی کیا ہوا ہے. یہ بھی تو دیکھو نماز پڑھنا بھی آتی ہے کہ نہیں آتی, قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا, دین کے مسائل سے بھی آگاہ ہے کہ نہیں آگاہ. پتہ چلے کہ نماز پڑھنا نہ آتی ہو, والد فوت ہو جائے نماز جنازہ پڑھنا نہ آتا ہو, تو ہم لڑکی اسے دے دیں جو ایم اے بی اے تو کیا ہوا ہے لیکن اسے نماز جنازہ ہی نہیں آتی, اسے نماز پڑھنا نہیں آتی, قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ دیکھو دین کو ترجیح دے. جو دین پر چلنے والا ہوگا, جو رب کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا, وہ یقیناً اپنے اس کے بندوں کی بھی حقوق ادا کرے. جو رب کے حقوق, جو نمازی, دیگر معاملات دیکھتے ہو تو یہ بھی دیکھو لڑکا نمازی ہے کہ نہیں, سنتوں کا عامل ہے کہ نہیں, نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. یہ بھی دیکھو. لڑکی دیکھنی ہے ٹھیک ہے, دیگر معاملات دیکھنے ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ لڑکی کو قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا, وہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں. یہ چیزیں بھی دیکھو. شریعت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے, اس رشتے میں برکتیں ملیں گی. بلکہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو مال کی وجہ سے شادی کرے اللہ اسے فقر میں مبتلا کر. یعنی مطمع نظر صرف مال, صرف ذہن یہ ہو کہ بس مال مال مال, مطمع نظر مال ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس کو فقر میں مبتلا کر دے. اور اگر عزت کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ اچھا فلاں سے سیاسی تعلقات ہو جائیں گے, سورسز بڑھ جائیں گے, تعلقات بڑھ جائیں گے, اس وجہ سے کرتا ہے عزت کے لیے, فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ذلت میں مبتلا کرے گا. اور جو دین کی وجہ سے کرتا ہے, یعنی مطمع نظر دین ہے, مقصد دین ہے, ضمناً دین کا آدمی کرتا ہے تو ضمناً بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, دین کی وجہ سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ لڑکے کے لیے لڑکی میں اور لڑکی کے لیے لڑکے میں برکت عطا فرمائے, دونوں میں برکت دے گا. لیکن نظر کس پہ ہونی چاہیے, دین پہ نظر ہونی چاہیے کہ دین کیا ہے, اس کے اندر دین کتنا ہے, یہ دین پہ کتنی عامل ہے, کتنی عاملہ ہے. تو ہم نے اس مشورے پہ, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں, کوئی عام آدمی نہیں فرما رہا, ہمارے آقا فرما رہے ہیں, حدیث کے اندر موجود ہے, فاظفر بذات الدین, تم دین والی کو اختیار. اور آگے ایک بڑا پیارا فرمایا وَإِن تَرِبَتْ يَدَاكَ, اگرچہ تمہارے ہاتھ میں مٹی رہ جائے, اگرچہ تمہارے یعنی دنیاوی طور پہ تم سوچو کہ کوئی نفع نہیں ملا, کوئی بات نہیں, تم نے دین والے کو اختیار کیا, اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے.
تم دین والی کو ترجیح دو، دین کو اختیار کرو۔ یہ تو چناؤ کا طریقہ ہے، انتخاب کا طریقہ۔ نکاح کرنا کیسے، نکاح کس طرح کرنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، عظیم برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم، فضول خرچی نہ ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی نافرمانی میں 1 روپیہ بھی لگا دینا یہ فضول خرچی، گانے باجے میں 1 روپیہ بھی لگا دیا تو فضول خرچی، اور اس کے بجائے اللہ کی راہ میں کروڑوں روپے بھی دے دیے، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دیا، آخرت میں کام آئے گا۔ فضول تو نہیں گیا نا، آخرت میں جمع ہو گیا۔ مسجد بنوا دی، آخرت میں جمع ہو گیا، مدرسہ بنوا دیا، جمع ہو گیا، مسلمانوں کے لیے پانی کی سبیل کھدوا دی، فلٹر کا پانی لگوا دیا، آخرت کے لیے جمع ہو گیا۔ نیکی میں کروڑوں روپے لگائے، فضول خرچی نہیں، اور گناہ کے کام میں 1 روپیہ بھی لگا دیا تو فضول خرچی، یہ فضول خرچی، یہ فضول لگا دی۔ تو فرمایا عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، فضول خرچی نہ ہو، پیسے ضائع نہ کرے، گناہ میں نہ لگائے، ضائع نہ کرے۔ ہمارے ہاں دیکھ شادیوں میں کتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے، کتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی دیکھی زمین پر، حضور نے اٹھائی، اسے صاف کیا اور تناول فرمائی، اور فرمایا عائشہ اس کا احترام کرو، یہ روٹی جس قوم سے جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی۔ ہم روتے ہیں کہ بے برکتی ہو گئی، ہم روتے ہیں کہ برکت نہیں رہی، اور ڈھیروں ڈھیر منوں کا کھانا کچرا کنڈی کے حوالے کر دیتے، ڈھیر پہ ڈال دیتے، رزق کی بے حرمتی کرتے، سالن گرا دیا، روٹیاں گرا دی، سب کچھ ضائع کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کھانا جو 200 بندے کھا لے۔ ہمارے آج کل تو شادی حال، آپ کا تو گاؤں کا محلہ پتہ نہیں شادی حال ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، شادی حال کا کلچر ہے وہ بھی کئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح چر کے کھا رہے ہوتے، چل پھر کے کھا رہے ہوتے، ادھر جا رہے کھا رہے ہیں، ادھر آگے کھا رہے ہیں، اور کھانا ڈالنا ہوتا ہے تو کھانا اتنا بڑی پلیٹ بھر کے ڈال دیتے، اور تھوڑا سا 2 لقمے لگا کے ایسے ہی چھوڑ کے چلے، وہ سارا ضائع ہو جاتا، سارا ضائع ہو جاتا ہے، کھانا ضائع کر دیتا۔ رزق کی بھی حرمتی کریں گے تو برکت کیسے ملے گی؟ یوں رزق کو ضائع کریں گے تو برکت کیسے ملے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ گھروں میں ہی ترکیب ہو اور مناسب بٹھا کر طریقے سے سلیقے سے کھانا کھلایا جائے، تاکہ جو کھانا بچ بھی جائے تو باقی گھر کے افراد کے لیے کام آ جائے، محلے میں تقسیم کر دے، رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، سب کے کام آ جائے گا۔ شادی حال میں سارا کھانا چھوڑ کے آ گئے تو وہ کھانا کون کھائے گا؟ وہ بھی نہیں کھاتے، وہ کچرا کنڈی میں ڈال دیتے۔ تو یہ وہ اپنے طور پہ مینر ایسے سمجھتے ہیں کہ باسی کھانا نہ کسی کو کھلانا ہے، نہ کھانے دینا ہے، نہ کھانا کھلانا ہے، بس اس کو پھینکنا ہی ہے، کچرا کنڈی کے حوالے کرنا ہے، اس کو ڈھیر کے اوپر ڈالنا ہے۔ تو یہ فضول خرچی نہ ہو۔ آپ اپنے رسم و رواج دیکھ لیں، رسم و رواج میں 2 باتوں کا خیال کرنا ہے، خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، فضول مال ضائع نہ ہو۔ مائیوں کا رسم سے لے کر تیل مہندی آگے یہ ساری، اور جوتا چھپائی اور دودھ پلائی اور بوتل پلائی تک 20 رسمیں ہمارے یہاں ایسے ہیں جس میں ہزاروں گناہ کیے جاتے، اتنے گناہ کیے جاتے، پھر کہیں برکت نہیں ہوتی، نہ اتفاقی ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ جب اتنے گناہ کریں گے ایک سنت کی ادائیگی کے لیے، ہزاروں فرائض کا خون کیا جائے گا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا جائے گا، تو پھر کیسے برکت ملے گی؟ کس طرح برکت ملے گی؟ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے ہاں کئی طرح کی رسمیں نکلی، اور ہر رسم میں مرد و عورت کا اختلاط، عورتوں کی بے پردگی، یہ لازمی جز بن گئے۔ گانے باجے لازمی جز بن گئے، باجے بجانے ہیں، گانے گانے ہیں، لازمی جز بن گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں آلات موسیقی توڑنے کے لیے آیا، حضور نے آواز سنی تو کانوں میں انگلی ڈال لی، سرکار علیہ السلام نے آواز سنی تو کانوں میں انگلی ڈال لی، اتنی سختی سے منع کیا۔ اور ہمارے ہاں ڈیک پہ گانے بجائیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرے، پریشان کرے، تو کیسے برکت ملے گی؟ گناہ کریں گے شادی، جوتا چھپا لیتے ہیں، پھر وہ سالیاں جھگڑا کرتی ہیں کہ اچھا اتنے پیسے دو، اتنے دے دو، اتنے دے دو، حالانکہ دل نہیں کر رہا تھا، پہلے جو لاکھوں لاکھ لگا چکے ہیں، اب اس سے کہاں سے پیسے پورے کریں؟ لیکن عزت بچانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ جیب سے نکالتے ہیں، بارگیننگ ہوتی ہے، حالانکہ سالیاں بے پردہ ہو کے سامنے آ رہی، غیر محرم اس کے لیے، دولہا کی محرم تو نہیں ہوئی، غیر محرم، ان کو سامنے بٹھا کر اس طرح بارگیننگ کرنا
کہ جوتے چھپا لیے، اب تمہیں جوتے اس طرح واپس ملیں گے کہ تم ₹1,00,000 دے دو. وہ 1,00,000 سے شروع ہوتے ہیں، یہ 1,000 سے شروع ہوتا ہے، پھر اوپر جا نیچے جا تو پیسے دے کے جان چھڑا دے. اب یہ دینا دل نہ کر رہا ہو تو یہ حرام ہے، رشوت ہے اگلے کے لیے لینا. لیکن یہ ہمارے یہاں رواج بنا ہوا ہے، دودھ پلا کے پتہ نہیں کتنوں کا مطالبہ کر لیا تو یہ، اور دولہا کو عورتوں کے درمیان بٹھا دیتے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے، ہم شریعت کے مطابق جو کام کرنا ہے شریعت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم، فضول خرچی نہ. کاش سادہ سا وہ شادی آسان ہو جائے ہمارے ہاں، مسجد کے اندر نکاح ہو، سنت ہے مسجد کے اندر نکاح ہو، مسجد کے اندر نکاح ہونا سنت مبارکہ. کاش سادہ سا نکاح ہو، سادہ سے طریقے سے کیا جائے، فضول خرچی نہ ہو. دینا ہے تو طریقے سے دے تاکہ ضائع بھی نہ ہو. باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہے تو دے، لیکن بعض صورتوں میں دولہا کی طرف سے مطالبہ کرنا یہ جائز ہی نہیں ہوتا کہ مطالبہ کرے کہ مجھے یہ بھی دو، مجھے یہ بھی دو، مجھے یہ بھی دو. لڑکے نے والد نے اپنی بچی کو دینا، جتنا مرضی دے، جو دے اس کی مرضی، لیکن زبردستی مطالبہ نہیں، ڈیمانڈ نہیں کہ یہ بھی دو وہ بھی دو. تو یہ نکاح کا طریقہ. پھر شریعت نے حقوق رکھے ہیں دونوں کے، قرآن کہہ رہا دونوں کے حقوق بیان فرما. ادھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم، مرد عورتوں پر حاکم، یعنی گھر میں مرد کی چلے گی، مرد حاکم ہوگا. ادھر مردوں کو فرمایا یہ نہیں کہ تم حاکم ہو تو ببر شیر بن جا. وعاشروہن بالمعروف، تم نے نرمی کے ساتھ اچھی معاشرت کرنی، اچھا برتاؤ کرنا. بلکہ حدیث میں فرمایا لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے والے عیال کے ساتھ بہتر ہے. بعض اوقات انسان باہر بڑا خوش اخلاق ہوتا ہے، مسکرا مسکرا کے ادھر مل رہا ہے ادھر مل رہا ہے، جی ٹھیک ہے، گھر جا کے موڈ یا چہرہ اترا ہوا ہے، اندر گیا تو کسی سے منہ بات ہی نہیں کرنی گھر میں. حالانکہ گھر والوں حضور فرما رہے ہیں وعاش، تم میں سے بہترین وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اچھا سلوک کرنے والا. اللہ عز و جل نے کتنے پیارے انداز سے دونوں کے حقوق بیان فرمایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا عورتوں تم مردوں کا لباس اور مردوں تم عورتوں کا لباس، دونوں ایک دوسرے کے لباس. لباس کیا کرتا ہے؟ گرمی سردی سے بچاتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ زینت دیتا ہے. انسان لباس پہنتا ہے زینت ملتی ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کے عیب کو چھپاتا ہے. اگر کسی جگہ کوئی زخم ہے تو چھپ گیا، کوئی داغ ہے تو چھپ گیا. لباس اوپر پہنا ہو، چیز چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لباس یہ 3 کام کرتا ہے. تو گویا کہ رب تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو نصیحت فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ کیا مرد و عورت ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں تم عورتوں کا لباس ہو، عورتوں تم مردوں کا لباس ہو. کہ جس طرح لباس ایک دوسرے کو زینت دیتا ہے، تم نے لباس زینت دیتا ہے، اس طرح تم نے ایک دوسرے کے لیے باعث زینت بننا. یعنی بیوی فخر کرے کہ فلاں کی بیوی، خاندان میں فخر کرے کہ فلاں کی بیوی، اور شوہر فخر کرے کہ میری یہ بیوی، باعث عار نہ ہو. یہ تانا کوئی نہ دے اچھا فلانی کی بیوی ہے، کہ جو فلانا لوگوں کے گھر سے کھا کے بھاگ جاتا ہے، جو فلاں آدمی گالیاں دیتا ہے اس کی بیوی. یہ نہیں، تانے نہیں، بلکہ یہ ہوگا اچھا اس حضرت صاحب کی بیوی، علامہ صاحب کی بیوی، نمازی کی بیوی، اس پرہیزگار آدمی کی بیوی، اس سچے آدمی کی بیوی، خاندان میں یوں مارو. اچھا یہ فلانی کا شوہر ہے، وہ فلانی جو لوگوں کو گالیاں دیتی بڑی جھگڑالو ہے. یہ نہیں، بلکہ وہ کہ وہ سلیقہ شعار بیوی کا یہ خامن ہے، اچھی بیوی. قرآن میں رب کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو. جس طرح لباس ایک زینت کا باعث ہے، اس طرح تم نے ایک دوسرے کے لیے باعث زینت بننا ہے. جس طرح لباس عیب کو چھپاتا ہے، جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، اس طرح تم نے بھی ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا ہے. عیب کس میں نہیں ہوتا؟ سب سے قریبی رشتہ میاں بیوی کا عیب کس میں نہیں ہوتا؟ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے عیب اچھال لیں، نہیں. اگر کوئی بتقاضۂ بشریت کوئی مسئلہ بھی ہے تو عیب چھپانے، ایک دوسرے کے عیب چھپانے. اور جس طرح لباس گرمی سردی کی تکلیف سے بچاتا ہے، اس طرح تم نے ایک دوسرے سے دکھ سکھ میں کام آنا، دکھ سکھ میں کام آنا، ایک دوسرے تعاون کرنا. قربان جاؤں صحابہ جن کی تربیت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی.